اچھا ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے دی اکانومسٹ میں جو سٹوری چھپی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، وہ کہہ رہے ہیں کہ دی اکانومسٹ معافی مانگے ورنہ پھر کارروائی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قانونی گراؤنڈز موجود ہیں کہ جس پر برطانوی جریدے کے خلاف کارروائی کی جا سکے؟ اس آرٹیکل کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اور ملکی سیاست اور پی ٹی آئی کی اندرونی کھینچا تانی، اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام انتہائی معزز مہمانوں میں مجھے شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔ اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ ٹاپکس آپ لوگوں کے سامنے، اظہر صاحب سے آپ دونوں کی اجازت سے ذرا میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ دی اکانومسٹ کی جو سٹوری آئی اس پر قانونی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے شیخ وقاص اکرم صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے، تو سر کب تک قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اور اظہر صاحب آپ قانونی ماہر بھی ہیں، کب اور کس فورم پر یہ کام ہوگا سر؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام نے پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے کے حوالے سے جو طے کیا ہے، 4 گواہان نے ایک پیرامیٹر بڑی واضح طور پر طے کیا ہے، اور دین نے کسی طرح پسند نہیں کیا اس باتوں کو۔ یعنی یہ تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اس بارے میں دین بہت کلیئر ہے۔ لیکن دوسری یاد رکھیے گا، بشرا بی بی جو ہے نا، عزت بھی اور عزم کا پہاڑ ہیں۔ مشکل، تکلیفیں، دقتیں کہ جو آج باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ وہ آسمہ شرازی نے بی بی سی کے اس وقت لکھی تھیں۔ یعنی اگر حقائق ہوتے، سچ ہوتے تو آج تک کتنی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج تک جتنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا، یار خدا را فار گاڈ سے کہ اہل سنت والجماعت اگر ہیں تو صدقات میں میرے گھر میں بھی میں مہینے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں صدقات دیتا ہوں، اپنا جانور بھی قربان ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں تو حیرانگی کی بات ایسی کوئی ہے نہیں، آپ اس کو کسی اور سمت میں لے جائیں تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ باقی تحقیق دیکھیں جی، ایک تو پارٹی کا خیرات ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے کس فورم پر کرنے جا رہے ہیں قانونی کارروائی؟ ایک اور نام اس میں استعمال ہوا ہے، ایک نام اور استعمال ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹا انیشل سارا کلیکٹ کر لیا ہے۔ پری ایکشن پروٹوکول یو کے ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت باقاعدہ یو کے اندر بھی، اور چونکہ یہ کالم جو ہے جس ملک میں بھی گیا، فرض کریں امریکہ وغیرہ میں گیا، یورپ میں، اس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن یو کے کی حد تک پری ایکشن پروٹوکول وہاں، اور پاکستانی ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت دیکھیں دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ ہمارے اخبارات نے لیڈنگ سٹوریز لگا دی ہیں بغیر کوئی ایویڈنس کے، یعنی وہ بیس بنائی ہے۔ یعنی ہم جو اس کو انوالو کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یو کے میں قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں، اور کس کے خلاف کریں گے؟ دی اکانومسٹ کے خلاف کریں گے؟ جی بالکل، اکانومسٹ یعنی اصولی طور پر دیکھیں نا، دو باتیں ہیں نا، جو بشرا تسکین صاحب ہے ان کا سارا پچھلی ہسٹری ساری اکٹھی کی جا رہی ہے، اس طرح بینٹ جونز کے بارے میں بھی ڈیٹیلیں ساری وہ بھی آ گئی ہیں کہ ان کی جونز کے خلاف ہوگا، بشرا تسکین صاحبہ کے خلاف ہوگا، یا پھر دی اکانومسٹ کے خلاف ہوگا؟ کس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں نا جی، دیکھیں جو سٹوری لکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے خلاف آتا ہے، ایڈیٹر کے خلاف آتا ہے، اخبار کے مالکان کے خلاف آتا ہے، یہ رسالے کے جو مالکان ہیں ان سب کے خلاف، اور صرف وہاں نہیں ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جن اخباروں نے چھاپا ہے بغیر کئی تحقیق کے، کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی انشاءاللہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی قانونی کارروائی کریں گے اور یو کے میں بھی کریں گے۔ اب مجھے یہ بھی فرمائیے جی، بشرا تسکین صاحبہ جو ہے آپ سے ہی سوال ٹی وی چینلز پہ آ کر بھی ڈیفینڈ کرتی ہیں، وہ بھی کافی ایویڈنس آ چکی ہے کہ انہوں نے آ کر اون بھی کر لیا سٹوری کو، تو ہمیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، زیادہ دقت نہیں ہوگی، اور ہم اس کو منطقی انجام کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ باقی اب یہ طے اگر کر لیا، کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتا دیں آپ کہ نا پچھلے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سائفر میں کیا کچھ نہیں کہتے رہے، کیا ہوا؟ نیست و نابود۔ عدت کے کیس میں یہ کہاں تک چلے گئے تھے؟ اظہر صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ یعنی 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات کو کل کرنے کے لیے کیا کل لگی ہوئی ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سر مجھے یہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو یہ فرمائیے کہ اور کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کے بارے میں بتایا گیا کہ عمران خان کو روکنے کے لیے جوئش لابی کیا کر رہی تھی، وہ سٹوری نہیں چل رہی ہے۔ سٹوری کون سی چل رہی ہے؟ تاکہ صدیق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ another issue خدا را آپ اظہر صدیق صاحب کا رابطہ دوبارہ بحال کروائیے تاکہ ان سے میں سوال کر سکوں، کیونکہ وہ بات اپنی کیے جا رہے ہیں لیکن کاؤنٹر کوشچن میرا ان تک جا نہیں رہا ہے، تو ذرا جب تک ان کا اب یہ آواز کا مسئلہ درست ہو۔ بٹ صاحب مجھے یاد ہے میں
الیکشنز کے آس پاس عمران خان کے حوالے سے جب ایک آرٹیکل چھپا تھا تو آپ لوگوں کی طرف سے بڑی تنقید کی گئی تھی اور وہ باقاعدہ سوال اٹھائے گئے تھے, کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے گئے تھے. آج جب ایسا ایک آرٹیکل آ رہا ہے جو سمہاؤ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس پر آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں سر. اب کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو آپ نے اظہر صاحب سے سوال کیا کہ وہ جا رہے ہیں ڈیفیمیشن میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں, یہ کبھی نہیں جائیں گے. وہاں ایک یو کے کا قانون ہے, کوئی اخبار والا کوئی جرنلسٹ اگر کسی کے بارے میں کوئی سٹوری لکھتا ہے تو وہ پھر اس کے شواہد بھی ساتھ رکھتا ہے اور رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس 10% اسی وجہ سے ریلیز کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ثبوت و شواہد موجود ہیں, ٹھیک ہے, آڈیو ٹیپس موجود ہیں تمام لوگوں کی. تو آپ اس کے بعد فوراً اگر وہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے جرنلسٹ کے پاس اور اس نے یہ اخبار میں خبر دے دیا ہے تو آپ ڈیفیمیشن کا کیس ہے اور یہ بڑا ایزی کیس ہے. لیکن انہوں نے جانا نہیں, اس نے جو اس نے لکھا وہ ریئلٹی میں لکھا نہیں. تو آپ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ریئلٹی میں لکھا اس لیے کہ میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا, کسی نے اس کا انٹرویو لیا اس جرنلسٹ کا, کوئی بات ہوئی, اس نے کہا کہ میرے پاس سب پروف ہے, آپ شوق سے جائیں یا نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ زبان زد عام ہے. جو کچھ باتیں ہوتی تھیں, فیض حمید کی بات ایک ہوئی. لیکن ایک اور بات صاحب دیکھیں, یہ بھی ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس آرٹیکل میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں نا, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے انکشافات کی بات ہو. یہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن سر اس آرٹیکل کے بعد کیا پی ٹی آئی کی سیاست پر یا عمران خان کی سیاست پر یا عمران خان پر کوئی ڈنٹ ڈال سکے گا یہ آرٹیکل؟ دیکھیں یہ تو اب بات ہے نا, ان کو اگر یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے خلاف ہے, یہ جھوٹی ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بھی کتنا آپ کے سامنے ہے, یہ چلے جائیں, ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹائم لیمٹ ہے, اس کے دوران کورٹ میں چلے گئے, یہ کبھی نہیں جائیں گے. دیکھیں ایک اخبار میں خبر آئی تھی, ادھر ایک نیوز پیپر تھا, اس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف کسی نے ایک جرنلسٹ سے لکھا تھا, وہ چلے گئے تھے, اس نے معافی مانگ لی. ایک چیز دیکھیں, ایک چیز اور بھی ہے کہ جو فیض حمید کے ساتھ جس طرح کا لنک تھا بشرا بی بی کا, آپ لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں اور آپ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں, تو پھر حکومت کیا اس کے خلاف جائے گی عدالت میں؟ دیکھیں وہ جو فیض حمید کی بات تھی وہ تو زبان زد عام ہے کہ کیا ہوتا تھا, وہ رات کو باتیں بشرا بی بی کہتی تھی, سر حکومت میں ہے نا ابھی آپ, دیکھیں نا میری سنیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو ہوتا تھا. حکومت میں اب جائیں گے عدالت میں؟ نہیں, ہم کس کے خلاف جائیں, کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہیے, کس کے خلاف جائیں؟ فیض حمید کے خلاف. بشرا بی بی کو اگر خبریں پہنچا رہے تھے, ٹھیک ہے سر یہ کس قانون کے تحت پہنچا رہے تھے؟ دیکھیں نا, یہی تو, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو الزام لگا ہے بشرا اور فیض حمید کے درمیان کا, ایک باہر کی اخبار یو کے نے لکھا ہے, ان کو پریشانی ہے کہ یہ غلط خبر ہے. دیکھیں نا, تو ان کو چاہیے جائیں گے, یہ کبھی نہیں جائیں گے. یہ ان کو کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاں ریئلٹی سامنے آتی ہے, اور ان کو اگر جائے تو ان کو مزید شرمندگی ہوگی اور ان کے اوپر پیسے پڑ جائیں گے, دے گا کون, وہ ٹھیک ہے اکٹھے کر لیتے ہیں. چلیں میں یہ سوال لے کے نا اظہر صاحب کی طرف جاؤں گی, لیکن مروت صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو آرٹیکل ہے, یہ جو خبر ہے, یہ غلط ہے. بانی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پر مہر لگا رہی ہے کہ خان صاحب اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, لیکن آپ تو بارہا یہ کہتے رہے, اب وہ چاہے علی امین صاحب کو ہٹانا ہو, سہیل آفریدی صاحب کو لانا ہو, یہ سارے فیصلے خان صاحب نہیں کرتے بلکہ یہ کوئی اور کرتا ہے, بشرا بی بی کرتی ہیں. بہت شکریہ. اس سے پہلے کی سوال کا جواب دوں. جی, کیا یہ بہتر ہو کہ ہم پہلے یہ ذرا بتا دیں آپ کے سامعین کو کہ کیا ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے؟ پورا اور کس نے لکھا ہے, جی, اور اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ تبصرے تو ہم کر رہے ہیں, قانون بھی بتا رہے ہیں. وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا, جی, وہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ کیا کمال کی شاعری جو ہے فلاں شاعر نے لکھی ہے فلاں کتاب. اس نے کہا واہ جی واہ. اس نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا ہے. جی آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں نے بھی نہیں پڑھا ہے. یہ جو آرٹیکل ہے اور جو قوانین ڈسکس ہوئے یہاں پاکستان میں, اظہر صدیق صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اسلامک لا یہ کہتی ہیں کہ 4 گواہ ہو فلاں فلاں. اسلامک لا میں تو یہ کیس آپ کوئی اسلامک لا میں تو یہ نہیں جائے گا, ڈیفیمیشن لا میں جائے گا. اب ہمارا جو پاکستان کا لا ہے اس میں تو جانے سے بہتر ہے کہ نہیں جائے.
کیونکہ یہاں پہ تو 15-20 سال جو ہے وہ ڈیفیمیشن کے کیسز لندن جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں لندن جائیں گے تو وہاں ڈیفیمیشن ایکٹ ہے 2013 کا, اور اس میں اس کیس میں نے پڑھا ہے یہ آرٹیکل جی, اور بحیثیت ایک قانون کے, تو میں نے چونکہ لندن میں بھی قانون کی ڈگری لی ہے, میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں اس کے حوالے سے. اگر پی ٹی آئی نہیں جائے گی تو میرا خیال ہے زیادتی کرے گی, اور شہادت کی بنیاد پہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ جی ان کے پاس شہادتیں ہیں, یہ مرغیاں, کالی مرغیاں جو ہیں جلانے کا, اور کالی بلیاں کاٹنے کا, بکرے اور کالے بکرے, یہ شہادت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ تو سنی سنائی ہوئی. دیکھیں 2 سال سے یہ ساری چیزیں پہلے سے میڈیا پہ ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں بتائی اس نے, اور وہ بتاتی بھی ہے کہ ہم نے تو سوشل میڈیا رپورٹس اور انویسٹیگیشن, ان کے پاس 3 ڈیفنسز ہیں اگر یہ کیس کرتے ہیں. پہلا ہے سچائی کا, جو ان کا آرٹیکل 2 ہے ڈیفیمیشن ایکٹ کا, اگر یہ سچ پر مبنی ہے, سچ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں ہے, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. دوسرا ان کے پاس یہ ہے کہ یہ ہماری ہانسٹ اوپینین ہے. کسی حد تک یہ پاکستان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سوشل میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ان کی چیزوں کو اپنے اس میں لیکن جو سب سے اہم ڈیفنس ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ میں جو ہے یہ سٹوری کی ہے, اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سٹوری کرنے والے کون ہیں, ان کی ریپوٹیشن کیا ہے. اکانومسٹ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ویری گڈ کیس فار پی ٹی آئی ٹو بی ٹیکن ٹو اے لا کورٹ ان یو کے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو یہ ان ایسے الزامات کی ریپیٹیشن, یعنی یہ جیت جائیں گے اگر یہ جاتے ہیں. یہ نہ کہ صرف جیت جائیں گے بلکہ یہ جتنے خرچے اس وقت حکومت کے کیسز میں لگے یہ ساری ریکور. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے سر, میں آتی ہوں آپ کی طرف. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں, عدالتوں میں تو چلیں یہ فیصلے ہو جائیں گے اور آپ کے مطابق یہ جیت بھی جائیں گے, لیکن دوسری طرف آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا کہ خان صاحب نہیں بشرا بی بی فیصلے کرتی ہیں. دیکھیے یہ فیصلے ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو کالے جادو سے جوڑنا نہیں, میں سے نہیں جوڑ رہی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیں 2 چیزوں کو ہمیں ماننا چاہیے. بشرا بی بی کا تصوف سے ایک واسطہ رہا ہے, ایک تعلق رہا ہے. بابا فرید گنج شکر کے مزار جو ہے ان کے پاس خان صاحب اور ان کا جانا, اور یہی تصوف, ایسیٹسزم اور مسٹسزم جو ہمارے جنوب اور بری صغیر پاک و ہند میں ہے, یہ مزارات, یہ قوالیاں, یہ جو پریکٹسز اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے, یہ بشرا بی بی کرتی آئی ہے تصوف کے حوالے سے. سر ایک چیز میں کلیئر کر دوں, کہ تصوف جو ہے نا وہ دکھاوے کے اوپر ایک تو یقین نہیں رکھتا, دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا آپ یہ دکھائے کہ اس کے پاس ایسی بڑی تعلیمات ہیں یا وہ ایسی روحانی شخصیت ہے یا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے, تو یہ سر تصوف کے ان کی تعلیمات کے خلاف ہے. نہیں, آپ تصوف کو اگر سمجھیں گے, تصوف یہ تو نہیں ہے دکھاوا, تصوف تو آپ کی کوشش ہے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی, باقی دکھانا یہ تو بالکل کمپلیٹ انٹائیتھیسس ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پردہ کرنا, اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ایک علیحدہ امر ہے. اور چلی جائے گی